قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جس موضوع کے تحت چند باتیں بیان کی جائیں گی وہ ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ رمضان المقدس کا یہ مبارک مہینہ دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں پر صیام، قیام، دعا، تلاوت قرآن، ان تمام چیزوں کی فضل بیان فرمائی ہے، وہیں پر اس مبارک مہینے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، یا یوں کہہ لیجیے تحفے تحائف کی شکل میں اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن میں جو بات آج بیان کروں گا اس کا تعلق محض صدقے سے، تحفے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے فریضے سے۔ جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں دن بھر میں فرض کی ہیں، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر ان کے مال میں غریبوں کا حق متعین کیا ہے، جو کہ مالداروں کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے۔ ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ یوں اس طرح جانیں گے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے اور کتنے مقدار پہ دینا ہے، کن کن چیزوں میں زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ تمام وہ سوالات ہیں جو عام طور سے ہمارے ذہنوں کے اندر اٹھتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی بھی ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے اضافہ، زیادتی۔ اور قرآن مقدس کی آیات کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر زکوٰۃ کو پاکیزگی، مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بتایا ہے، وہیں پر مال میں اضافے کا بھی ذریعہ بتایا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی کے اور زیادتی کے۔ اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب کے مال میں مسکین، غربا کا وہ مال جو ان کا حق ہے، متعین ہے، اس کو بولتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کمی بیشی پائی جاتی ہے، یا تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا یہ بول کر کے کہ میں نے بہت ٹائم پر ان کے اوپر خرچ کر دیا ہے، یا اپنے مال سے میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے مال سے محبت بھی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے فریضے کو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے اس کی ایک وجہ، ایک فائدہ یہ بھی ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے جو مال کی محبت ہے نا وہ نکل جائے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر غربا مساکین بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، تو اسلام یہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ ایک مسلمان خوش اور بالکل خوشباش رہے، اس کا بھائی کیا رہے، غمگین رہے یا مصیبت میں رہے۔ تو شریعت نے ایک نظام دیا، ایک طریقہ، ایک اصول دیا کہ جس پر عمل کر کے سارے مسلمان خوشیوں کے اندر شریک ہو سکتے ہیں اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تمہیدی بات نہ کہتے ہوئے اصول پہ آتا ہوں جو بہت بنیادی باتیں ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ نیت ہماری خالص ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہے، آدمی کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو اس کے اندر نیت کا خلوص، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اس کے اس عمل کے اندر یا کسی عبادت کے اندر کسی بھی انسان کے دل کے اندر ریا آ جائے، نمود آ جائے، دکھاوا آ جائے،
تو کیا ہوتا ہے اس سے اس کا مال، اس کا یہ اعمال اور اس کے یہ عبادت کیا ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کو معلوم ہے نا کہ اس سے راہ فرار کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی طریقے سے فرض ہے جیسا کہ نماز مسلمان کو فرض کیا گیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کے اندر کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان کتنے ہیں، 5 ہیں۔ پہلا توحید، دوسرا نماز اور تیسرا زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے۔ نماز کی ادائیگی میں ہم پورا خیال کریں کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، سنت کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آئے تو ہم اس کو بھول جائیں، یہ کیا ہوگی؟ زکوٰۃ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور اللہ کے فریضے کے ساتھ کیا ہوگی؟ ناانصافی ہوگی، اور انسان اپنے آپ کو مجرم ٹھہرائے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ کے معاملے بہت مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فریضہ سب کو ادا کرنا ہے، اس میں کوئی راستہ نہیں ہے فرار کا۔ دوسری بات یہ کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ حدیث وسلم کی بتلاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے نماز پڑھا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقط اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ پھر اس نے فرمایا کہ من تصدق بصدقۃ یرائی فهو اشرک، جس نے کوئی صدقہ کوئی زکوٰۃ دیا کسی کو وہ بھی دکھاوے کی غرض سے، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ یہ شرک اصغر ہے۔ ریا نمود کیا ہے شریعت کے اندر؟ شرک اصغر ہے۔ لہٰذا نیت کا خالص ہونا بے حد ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کی فضیلت بھی آئی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز متعین کر دیا ہے اور ویسے ہی کسی کا نقصان ہو رہا ہے، نقصان کسی کا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے یا بندوں کو جنت نعیم کا حقدار بنانے کے لیے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے اور ان کو مختلف مواقع فراہم کیے ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان اگر جنت کا حقدار ہو جائے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا جائے، تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی صاحب رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کچھ ایسی چیز بتلائیے مجھے کہ اگر میں اس پر عمل کر لوں، میں اس کے مطابق زندگی کو گزار لوں اپنے، تو میں جنتی ہو جاؤں گا، تو مجھے جنت مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے فرمایا کہ دیکھ تجھے بہت بڑے کام یا زیادہ کام نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے تم کہ تم جو اللہ کا حق ہے، پر ہے کیا ہے وہ؟ توحید۔ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2، نماز کو اس کے مقرر وقت پر پڑھو۔ نمبر 3، جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تم اس کو اطمینان سے اور بالکل حق کے ساتھ اس کو ادا کر دو۔ یہ 3 کام تم کر دو گے، تم جنتی ہو جاؤ گے۔ صاحب رسول وہاں سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میری جان ہے، میں اس میں کچھ بھی نہیں بڑھاؤں گا، جیسا آپ نے کہا ہے میں ویسے ہی عمل کروں گا۔ یہ کہہ کے جب صاحب رسول وہاں سے جانے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور جو وہاں موجود ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جو یہ پسند کرتا ہے کہ روئے زمین پر کسی جنتی کو چلتا ہوا دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر کے غربا میں تقسیم کرا کر کے مالداروں کا نقصان نہیں کر رہا ہے، مالداروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا رہا ہے۔ اللہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی طرح کی سستی یا تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ جو حق ہے جو آپ کے پاس ہے، اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے، جو بھی صورت انشاءاللہ بھی آگے تفصیل آ رہی ہے، اس میں سے زکوٰۃ کو فراخ دلی کے ساتھ اور خندہ پیشانی خوشی خوشی اس کو ادا کیا جائے، یہ سوچتے ہوئے کہ انشاءاللہ اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط بھی ہیں، ایسا نہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے، شریعت نے اس کے اجناس متعین کر دیے ہیں، چیزوں کے اللہ تعالی شریعت نے اس کے جنس متعین کر دیے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز کے اندر زکوٰۃ، کوئی بہت زیادہ مالدار قیمتی چیز ہے اس کے اندر زکوٰۃ، ایسا نہیں ہے۔ میں مثال ایک دوں آپ کے سامنے، ہیرا ڈائمنڈ بہت قیمتی ہے نا، لیکن شریعت اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں متعین کیا۔ اب کوئی اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا کروڑ کی پراپرٹی اس کے گھر کے اندر ہے، لیکن زکوٰۃ کے اوپر شریعت نے اس کے ہیرے کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ متعین نہیں کیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ شریعت نے اس کی اجناس متعین کر دیا، کیا کیا اس کو بتا رہا ہوں میں۔ پہلی چیز یہ ہے زکوٰۃ کے جو اجناس میں سے مویشی، کسی کے پاس جانور ہے، وہ ابھی اس کے 5 اجناس ہیں، مویشی ہوتے ایک، پھل غلہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی اس میں سے خزانہ معدنیات ہوتے ہیں جو کہ آج کل کم پائے جاتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ کیا ہے؟ وہ سونے چاندی کا زکوٰۃ،
نقدی کا زکوٰۃ اور ایسے ہی مال تجارت کا زکوٰۃ. یہ تین پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ جو تین شروع کے ہیں معدنیات جو خزانے کا معاملہ ہے بہت کم کسی نکلتا ہے، یا اس کا اس لیے اب دھیرے دور ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کا بیان انشاءاللہ موقع کبھی رہا یا کسی کو اگر سوال ہے اس پہ تو کر سکتے بعد میں، کیونکہ وقت کم ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. معدنیات پر، مویشیوں پر، جانوروں وغیرہ پہ، انعام جو چوپائے ہیں اس پر بھی عام طور سے صورتحال کم ہوتی جا رہی ہے. اور ایسے ہی جو معاملہ اناج اور پھل کا ہے اس پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہروں کے اندر اناج اور غلے پر لوگ زکوٰۃ بہت ہی کم نکالتے ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. معاملہ کہاں آتا ہے؟ نقد پر، مال تجارت پر، یا پھر سونے اور چاندی پر. تو انشاءاللہ ہم انہی تینوں مدوں پر، انہی تینوں اجناس کے اوپر بات کریں گے. ہم بات کر شرائط کی بات کر رہے تھے. شرائط کیا کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، ایمان والا ہو. ایمان والا ہونے ساتھ ساتھ چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، عاقل ہو یا غیر عاقل، بالغ ہو یا غیر بالغ نہ بھی ہو، تبھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بچہ بالغ نہیں ہے یا بچہ عاقل نہیں ہے تو اس کے بعد زکوٰۃ کون دے گا؟ تو وضاحت اس طرح سمجھ لیجیے آپ کہ جو اس بچے کے سرپرست ہیں، کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا ابھی، اس کے والد کے پاس پراپرٹی تھی، پراپرٹی اس کے پاس آ گئی، وراثت میں اس کا حصہ ملا. اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے ابو کے جانے کے بعد اس کے کہ اس میں زکوٰۃ متعین ہو رہا ہے، لیکن وہ عقل والا نہیں ہے، یعنی بلوغت کو نہیں پہنچا ابھی، وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو جو سرپرست اس کے ہوں گے اس کی ذمہ داری ہے کہ حق اور انصاف کے ساتھ اس کے مال سے زکوٰۃ ادا کریں. تو پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے عاقل، بالغ، چھوٹا، بڑا، یا ایسے ہی جو بھی مسلمان ہونا چاہیے. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال گزر گیا ہو، یعنی حولان حول. کیونکہ اگر کسی مال کے اوپر سال نہیں گزرا ہے تو شریعت نے اس کے اوپر زکوٰۃ کو متعین نہیں کیا ہے. عام طور سے جو انسان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں جو برابر استعمال کی ہوتی ہیں، اس کی صورت ہوتی ہے کبھی کسی کے پاس کار ہے قیمتی، کسی کے پاس قیمتی کار ہے، قیمتی فون ہے. اگر دیکھا جائے اس کے حساب سے اگر عام صورتحال میں تو آئی فون جو ہے ایک کسی کے پاس اگر ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آتا ہے اس کے اوپر، لیکن چونکہ ہمیشہ کی استعمال چیز ہے وہ تو اس کے اوپر شریعت نے متعین نہیں کیا ہے. تو جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں اس پر شریعت نے زکوٰۃ کو متعین نہیں کیا ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ مال جو اس کے پاس 1 سال تک ٹھہرتا ہو، حولان حال اس کے اوپر ہوتا ہو. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، میں آپ سامنے بیان کر رہا ہوں. تیسرا شرط یہ ہے کہ مال جو ہے وہ نصاب کو پہنچا ہو. یہ بہت ضروری چیز ہے. پہلا یہ اس کے اندر کہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، چھوٹا بڑا، عورت مرد عورت سب اس کے اندر شامل ہیں. دوسری بات یہ کہ 1 سال اس کے گزر گیا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ مال جو اس کا ہے وہ نصاب کو پہنچا ہوا. اگر نصاب سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ متعین نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اب نصاب کتنا کس کا ہے انشاءاللہ اس کو ہم بیان کر رہے ہیں آگے. میں نے پہلے بتایا کہ جو اس کے 5 یا 6 جو اجناس ہیں اس میں سے ہم 3 بات کریں گے. اس سے پہلے سونا چاندی اور اس کے بعد نقدی پیسہ، مال تجارت. سونے کے اوپر زکوٰۃ مشہور ہے، ہم لوگ جانتے ہیں. تو سے 7.5 تولہ سونے کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ متعین ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے. کتنا؟ 2.5%. کتنا نکالنا اس کو؟ 2.5% اس کو زکوٰۃ نکالنا. کسی کے پاس بہت صاف بول رہا ہوں میں، اگر کوئی اتنا کوئی شبہ رہ جائے انشاءاللہ تو خود بھی ایک بات پوچھ لینا. زکوٰۃ کا مسئلہ بتا رہا ہوں نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کے انتقال کے بعد کہ اگر کوئی ایک بکری کا بچہ یا اونٹنی کا بچہ بھی روکے گا زکوٰۃ میں سے تو میں اس سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا. تو زکوٰۃ کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے، ہلکے پہ لے کر چھوڑنا نہیں ہے. میں بہت آراز بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، صاف عام طور زبان میری پھنستی رہتی ہے لیکن میں صاف بولنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ زکوٰۃ کو ہم نے کوئی پیچیدگی نہ رہ پائے. تو بتا رہا تھا میں کہ سونے کے اندر اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اس کے اندر 2.5% اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے. آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے گرام کے اندر تو وہ 87 گرام آس پاس ہو رہے ہیں سونے کا. اس کے اندر اس کو نکالنا ہے 2.5% اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے. کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 52 تولہ. 52 تولہ کسی کے پاس اگر چاندی ہے تو اس میں بھی اس کو 2.5% زکوٰۃ نکالنے اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. جس طرح سے نماز پڑھنا ضروری ہے نا 5 ٹائم، اس کے بارے میں گرفت ہونے والی ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے. اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر کسی کے پاس اگر 52 تولے چاندی ہے، ہمارے ہاں اگر آج دیکھا جائے حساب سے گرام میں اس کو دیکھا جائے تو 612 گرام بنتے ہیں اس کے چاندی کے آج کے حساب سے.
یہ ہوئے سونے چاندی کا نصاب اور اس میں ادائیگی کی جو بات ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس مال تجارت ہے, کسی کے پاس اگر تجارت کا مال ہے تو عبداللہ ابن عمر عنہ اور دوسرے صحابہ رسول سے یہ چیز معلوم ہے کہ جو تجارت کا مال ہے سال متعین ہونے پر سارے مال کو جمع کرنے کے بعد جو اس کی مالیت بنتی ہے نا, اس میں سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے, اس میں سے جو ہی بنتی ہے اس کے پاس. اور یہی صورتحال کس کی ہے؟ نقد پیسے کی. اب کوئی کہے کہ نقد کا تو ذکر نہیں ملتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے زمانے میں کیا معاملہ تھا؟ سونے چاندی کا, درہم اور دینار. درہم جو تھے وہ سونے کے تھے, دینار چاندی کے تھے. تو درہم اور دینار ہی رائج تھا, چل رہا تھا, اور وہ بدلا جاتا کس سے؟ پیسے سے. اب جو اس کا تبادلہ ہوا کس سے؟ پیسے سے ہو رہا نا. تو اب پیسہ کیا, جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے نقد کا تو کیا دیکھیں گے کہ سونے اور چاندی میں سے جو کم قیمت پر ہے. وجہ کیا اس کی ہے؟ کوئی سونے پہ نکالے گا تو اس کی بھی انشاءاللہ گنجائش ہے, لیکن علماء نے کہا کہ چاندی پہ نکالا جائے. کیوں نکالا جائے؟ اس میں فائدہ یہ رہے گا کہ کم مال پہ زکوٰۃ ہوگا تو زیادہ غربا کی مدد ہو جائے گی اور زیادہ غربا کو فائدہ ہو جائے گا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ عموماً چاندی کی جو صورتحال ہے لوگوں کو اس سے محبت کم ہوتی ہے اور سونے سے زیادہ ہوتی ہے. جب زیادہ مال پہ ہوگا تو انسان کو محبت گھیر لیتی ہے مال کی, اور وہ زکوٰۃ نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹتا ہے. جب چاندی کا معاملہ رہے گا, تھوڑے پہ رہے گا اور تھوڑا نکالنا رہے گا تو وہ آسانی سے نکال سکتا ہے. تو علماء نے کیا کہا ہے کہ چاندی کو نقدی پیسے کے اندر حساب بنایا جائے, یعنی کسی کے پاس اگر اتنا کیش رقم ہے, کسی کے پاس اتنا نقد روپیہ ہے کہ اتنے سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے, تو پھر اس کو اس میں 2.5% زکوٰۃ نکالنے چاہیے. میں پھر بھی بتا رہا ہوں اس کو, اگر کوئی سونے کے نصاب کو بنا کر کے نکالتا ہے انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا, حق ادا ہو جائے گا. لیکن امت کا اور قوم کا فائدہ دیکھتے ہوئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ چاندی نصاب بنا کر کے اس سے زکوٰۃ نکالی جائے تاکہ زیادہ لوگوں کا اس سے فائدہ ہو. اچھا, یہ بات ہوگی. اس کے علاوہ زکوٰۃ دینا کس کس کو ہے؟ یہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے. عام طور سے زکوٰۃ نکال بھی لیے, زکوٰۃ نکال لیے, لیکن دینا کس کو ہے؟ اور اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ خاص طور سے, زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اس کو واضح کر لو آپ. زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. البتہ رمضان کے مہینے میں کوئی نکالتا ہے تو اجر کا زیادہ مستحق ہوگا, لیکن جب اس کے مال کا حولان حول 1 سال گزرتا ہے, جب پورا ہو تبھی اس کو دینا ہے اس کو زکوٰۃ. مثلا محرم میں, عربی مہینہ دیکھا جائے, محرم میں اگر کسی کے پاس مال تھا اور اگلے محرم آتے تو اس کے پاس مال ٹھیکا رہ گیا, تو محرم میں اس کو, اس کا سال پورا ہو, محرم میں اس کو نکالا زکوٰۃ. سفر کا مہینہ ہے, رجب ربیع جو بھی مہینہ آپ لے لیجیے, تو سال پر وہی بھی نکالا. ایسا نہیں کہ محرم میں ہو رہا تھا یا پہلے ہو رہا تھا تو ہم رمضان میں نکالیں گے, روک کر کے رکھیں گے, رمضان میں نکالیں گے. اور میں بتاؤں آپ کو, یہ تو معاملہ سونے چاندی اور نقد پیسے کا, تجارت کے مال کا ہے, لیکن جہاں تک معاملہ اناج اور پھل کا ہے نا, اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا, اللہ نے کہا کہ جیسے تم کاٹو, کاٹتے ہی اس کو ادا کر دینا زکوٰۃ, لیکن مال کے اندر 1 سال کا حولان حول ضروری ہے, 1 سال گزرنا. تو بتا یہ رہا تھا ہمیں دراصل کہ مصارف جو ہیں, زکوٰۃ ہم نے نکال لیا, زکوٰۃ ہم نے نکال لیا آرام سے. اب اس کو ہم کو اس کے مستحق تک پہنچانا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 مسائل خاص طور سے, ایک مسئلہ وراثت کا اور دوسرا مسئلہ یہ مصرف زکوٰۃ کا, اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان دونوں معاملے میں عام طور سے مرد اپنی منمانی کرتے ہوئے حق مار لیتا, دبا لیتا ہے. آپ لیجیے معاملہ وراثت کا, آپ اپنے سماج معاشرے کے اندر اسے ایک بار نظر ڈالیے. آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بہنوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو جو کہ وراثت میں حقدار تھیں, ان کو سے محروم کیا گیا. کیا بول کر کے؟ ہم نے تمہاری شادی کر دی تھی, فلاں ٹائم پر ہم نے تمہاری بہت مدد کری تھی, ابا نے تمہارے پر اتنا سارا پیسہ خرچ کر دیا تھا, تو اب وراثت کے اندر تمہارا حصہ نہیں ہے, ترکے کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے, یہ بول کے ان کو دور کھایا جاتا ہے. جبکہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ ان کا حق, واجبی حق ہے, اس کو ادا کرنا ہی کرنا اس کو. ایسے ہی معاملہ کیا ہے؟ یہ مصرف زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے واضح کر دیا کیونکہ اس کے اندر جو حقدار ہے وہ کیا ہے؟ غریب و مساکین ہیں. عام طور سے وہ سماج اور معاشرے کے اندر جو پیسے والے ہوتے ہیں, عہدے والے ہوتے ہیں, جن کو زکوٰۃ دینا ہوتا ہے, اکثر آپ دیکھیں گے ان کے اندر ایک عقل ہوتی ہے, یا یوں بھی ہوتا ہے کہ جو مستحق ہے, مسکین یا غربا جو ہیں, وہ اس کے سامنے کھل کے بات نہ کر سکے, تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا حق دب جاتا ہے, رہ جاتا ہے, وہ اوپر حق پاتا نہیں ہے. اور آپ ہمیشہ یاد رکھیے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں, وہ ضروری بات ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک بلا عوض, ایک فقہی اصطلاح ہے, تملیک بلا عوض, یعنی
مال کا مکمل طور سے مستحق کو مالک بنا دینا ہے. زکوٰۃ کا ہم مال نکالیں زکوٰۃ دینے کے لیے. اب ایسا نہیں کہ زکوٰۃ کا مال نکل رہا ہے 20,000 روپیہ 10,000 روپیہ آپ ہم اس کا جا کر غلہ دے دیں اس کو. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا مال نکل رہا ہے 20,000 یا 20 روپیہ, اس کا مالک بنانا مستحق کو. مستحق اپنے ہاتھ میں لے گا, اس کا مالک بنے گا. اب اس کے بعد جو چاہے گا وہ کرے گا. دینے والے کی ذمہ داری یہ نہیں ہے, اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس میں تصرف کرے. تو تملیک بلا بہت ضروری ہے. عام طور سے ایسا بھی میں نے سننے میں آیا میرے کہ بہت سارے لوگ اناج ہی دیتے ہیں. زکوٰۃ نکالنے کے بعد جب دیکھیں کہ اتنا سارا پیسہ نکلا ہے تو چلو اس کے گھر کے اندر کپڑے دے دیے یا کوئی اور. ٹھیک ہے, آپ اس کو کرنا ہے آپ کو تو نفلی جو صدقہ خیر اس میں کر سکتے ہیں آپ, لیکن جو زکوٰۃ ہے نا یہ اس کا حق ہے, اس کی ملکیت اس کو حاصل ہے, لہٰذا کسی اور کی ملکیت میں کوئی اور تصرف نہیں کر سکتا ہے. شریعت نے کہا کہ تم اس کو مکمل طور سے اس کا مالک بنا دو. اب وہ جو چاہے گا وہ اس کا کرے گا, چاہے اس کا کپڑا لے گا, غلہ لے گا, گھر کا بل بھرے گا, گھر کا کرایہ دے گا, بجلی کا بل بھرے گا, ہسپتال کا ضرورت پوری جو کرنا اس کو وہ کرے گا. لیکن زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو اس کا اپنے زکوٰۃ کو اس کے مالک بنا دے. یہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے بات کہ لوگ اپنی طرف سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کو دینا ہے اپنی طرف سے تو وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے وہ, لیکن زکوٰۃ میں ایسا وہ نہ کرے, ہرگز نہ کرے. تو مصرف کی بات ہو رہی تھی. مصرف کتنے ہیں شریعت کے اندر؟ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں. اور شروع کے جو 3-4 مصارف ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں. ہمارے سماج معاشرے کے اندر انہی کی اکثریت ہے جس کے اوپر ہمیں خاص دھیان دیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مال نکلتا 10,000 روپیہ تو 10 لوگوں کو دینا ضروری ہے یا 8 لوگوں کو دینا ضروری ہے. آپ کسی ایک کی بھی مدد کر سکتے ہیں صرف اور صرف. زکوٰۃ کا مال اگر اتنا نہیں ہے کہ 8 لوگوں کو دے کر کے سب کو دیا جائے تو کسی ایک ہی کی مدد کی جا سکتی ہے. ایسا ضرور نہیں ہے کہ 10,000 نکل گیا ہے تو 50 100 کر کے دیا جائے. اس سے کیا ہونے والا کسی کا. لہٰذا یہ چیز ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کم نکل رہا ہے, جتنا اس کے پاس نصاب ہوا اتنا ہی نکالے گا نا, اپنے سے نہیں دینا اس کو. جتنا متعین ہوا جتنا اس کا زکوٰۃ نکل رہا ہے مال سے اتنا نکالے وہ. اور اگر وہ سامنے کسی دیکھ رہا ہے کہ ایسا مستحق ہے, مسکین ہے یا غریب ہے کہ اتنے سے اس کا ایک گھر کا صرف ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ اسی کی مدد کر دے پورا. اس میں 8 مصارف ہے, 8 مصارف میں سے کسی کو بھی وہ دے سکتا ہے. پہلا مصرف جو ہے ان صدقات للفقراء, فقراء کے لیے ہے, فقیر کے لیے, غریب کے لیے, قلاش کے لیے, جس کے پاس مال نہ ہو, جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو اور یوں کہہ لیجیے کہ کھانے پینے کے اس کے لالے پڑ رہے ہوں, ضرورت مند بہت زیادہ ہو. اور مسکین کا بھی آگے ذکر ہے تو دونوں فرق یہ بتایا گیا ہے کہ مسکین جو ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے, لیکن جو فقیر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ فقراء کا دھیان دینا ہے. معاشرے سماج کے اندر جو بھی ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں, جو اس قابل ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے پینے کا ہے, تو اول ان کا دھیان دینا ہے. دوسری بات یہ کہ مسکین کا بھی دھیان دینا ہے. مسکین وہ ہوتے ہیں کہ مسکین کو تلاش کرنا پڑے گا آپ کو. فقراء آپ کو مل جائیں گے لیکن مسکین کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا لوگوں میں. بہت سارے ہوتے ہیں جو اپنے عزت نفس کی وجہ سے بھوکے رہ لیں گے, روکھا اس کو کھا لیں گے, یا نرم گرم عید منا لیں گے, یا اپنی ضرورت کو اسے تھوڑی بھی کر کے پوری کر لیں گے روکھا سوکھا, لیکن ظاہر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا ضمیر جو ہے نا اس نفس وہ گوارا نہیں کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پہچان کر کے ان تک پہنچانا یہ کمال کی بات ہے. لہٰذا اس کا بھی دھیان رکھیے ہمیشہ کہ جب زکوٰۃ کا مال جب زکوٰۃ نکالیں آپ تو غربا کا بھی خیال رکھیے اور مسکین کا خاص خیال رکھیے, کیونکہ مسکین عام طور سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے. تیسرا مطلب جو ہے اس کا والعاملین علیہ, جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے ہوں, عاملین جو اس کا متعین ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ان کا حق ہے. اگر وہ ان کو دینا چاہے تو ان کو بھی اس کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور دل جوئی کے لیے, دل جوڑنے کے لیے, مثلاً کوئی بھی نیا مسلمان ہو, اسلام کے دائرے میں آیا ہوا ہے, ظاہر سے وہ اسلام قبول کرتا, بہت سارے اس کے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں, مسئلے مسائل ہوتے ہیں, گھر والوں کا بائیکاٹ, کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اس کے مال سے بھی دخل کر دینا. یہ تمام صورتحال بنتی ہے جب نو مسلم کوئی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. تو اسلام نے یہ بتلایا کہ اس کے تالیف قلب کے لیے کہ اس پیسے کو بنیاد بنا کر کے اس کو مرتد نہ کیا جائے, تمہارے لیے ضروری مسلمانوں کہ تو پھر زکوٰۃ کو اس کے اوپر خرچ کرو تاکہ اس کی وہ جو کمی ہوئی ہے اس کو پوری کر سکے اور اس کی وجہ سے وہ اسلام سے پھرے نہ. تو دل جوڑنے کے لیے بھی کوئی نو مسلم ہوا ہے اگر, یا کوئی اسلام سے قریب ہے, اسلام میں آنا چاہ رہا ہے, تو اسلام سے قریب کرنے کے لیے اس کے مال خرچ کیا جا سکتا ہے. غیر مسلم کے اوپر بھی اس وقت جب کہ وہ اسلام سے قریب ہونے والا ہے تو اس کے مال خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر رقاب, گردن کو آزاد کرنے میں, اب ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں گردن آزاد کرنے کا معاملہ تو ہے ہی نہیں غلام وغیرہ کا. اب کیا ہے کہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں بہت سارے,
تو اگر ایسا علماء نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی انسان ہے مسلمان ہے جو بغیر جرم کے، جو بس ملزم ہو مجرم نہ ہو، اس کے اوپر جب ایسے کچھ ڈال دیا گیا ہو کوئی جرم جو کہ ثابت نہ کیا گیا ہو اور وہ معصوم خطا و گناہ سے وہ بری ہو، تو اس کو آزاد اس کی رہائی کے لیے اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کرنا بھی چاہیے۔ والغارمین، اور قرض دار مقروض جو کہ قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ کے مصرف میں سے ایک مصرف ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی، اللہ کے راستے میں دراصل یہ آیت جو ہے یہ اشارہ کر رہی ہے جہاد فی سبیل اللہ پر، اللہ کے راستے میں جہاد۔ ظاہر سی بات صورتحال تو وہ نہیں ہے اب، تو علماء نے کیا کہا ہے کہ جہاد کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے سیف کے ذریعے سے، بلکہ جہاد کا طریقہ قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد کرتا بندہ زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، بیان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ تو علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے اوپر خرچ کرنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو تم ان کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہو جو قلم کے ذریعے سے، یعنی جو دعوت دین کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ایسے کوئی تنظیم ہے یا ایسا کوئی آرگنائزیشن ہے، ایسا کوئی ادارہ ہے جو دین کو پھیلانے میں، دین کی بات کر رہا ہوں میں، جو دین کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو لوگ درمیان عام کرنے پھیلانے میں کوشاں ہے، لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے مصرف میں شامل کر سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات یہاں پہ ذہن میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کے کہ مسجد کا کیا خیال ہے، مسجد کے بارے میں کیا بول رہا ہے۔ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس میل کو اللہ کے گھر میں استعمال نہ کیا جائے۔ اس میں اپنی خوشنودی سے انسان کو چاہیے کہ اپنی وہ رضا سے، جو کہ فرائض کے علاوہ ہیں، نافل طور سے صدقہ خیرات کرے، لیکن یہ کہ وہ زکوٰۃ کا مال اس کے اندر لگائے، یا علماء نے کہا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے مال کو اس کے اندر نہ لگایا جائے، بلکہ اس کے اندر اپنا صاف شفاف مال، محبوب مال جو اپنے لیے خود پسند کرتا ہے، اس کو اس میں اس کے اندر لگایا جائے۔ وبر سبیل، اور اس کے علاوہ جو آٹھواں مصرف ہے وہ کیا ہے، مسافر کے لیے۔ کوئی مسافر ہے جو مالدار تو ہے، مستحق تو نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا، لیکن سفر میں تھا، اس کا جیب کسی نے کاٹ لیا، یا ایکسیڈنٹ ہوا، ضائع ہو گیا اس کا مال، اس کے سامان اس کا غائب ہو گیا، اب آئے کس اس کے لیے ممکن نہیں، مشکل بہت ہے، تو شریعت نے یہ طے کیا ہے، یہ متعین کیا ہے کہ ایسے مسافر کے اوپر اتنا زکوٰۃ خرچ کیا جاتا ہے جتنے سے وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے۔ تو مسافر کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ رہا مسئلہ کن کے اوپر، ایک سوال تھا کہ کن کے اوپر زکوٰۃ کا مال نہیں دینا ہے، تو اہل بیت کے اوپر زکوٰۃ تو حرام ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ سید بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سید خاص طور سے، اگر ان کو معلوم ہے کہ ان کا نسب بالکل صحیح ہے، سید جو اہل بیت ہے نا، اگر ان کو معلوم ہے کہ ان کا سلسلہ نسب جو ہے بالکل صحیح ہے اور وہ واقعتاً سید ہے، تو ان کے اوپر کیا ہے، زکوٰۃ کا مال حرام ہے بلا تردد۔ رسول اللہ نے منع کیا اس سے، میرے اہل بیت پر زکوٰۃ کا مال لینے سے منع کیا ہے، تو زکوٰۃ کا مال ان کے اوپر حرام ہے۔ لہذا اگر کوئی سید ہے، ابھی تک انجانے میں تھا، اس کو نہیں علم تھا، تو جان لے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال حرام ہے، جو حقیقی معنوں میں کیا ہے، وہ جو کہ سید ہے، وہ اہل بیت کے گھرانے میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال تھا کہ کیا اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، خرچ کیا جاتا ہے، شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایسا انسان ہو جس کے کفایت ذمہ داری زکوٰۃ دینے والے کے اوپر نہ ہو۔ مثلا میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، زکوٰۃ میں نے نکالا مال سے اپنے، لیکن میں اپنے مال کو اپنے قریبی رشتہ دار کے اوپر خرچ کر سکتا ہوں، لیکن ان کے اوپر خرچ نہیں جو میرے زیر کفالت ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، مسلمان ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ماں ہے، اس کے باپ ہے، تو وہ اس کے زیر کفالت، اس کی ذمہ داری ہے اس کی پرورش کرنا، رہنے سہنے کا سارا انتظام کرنا، تو جو اس کے زیر کفالت ہے، جو کہ اس کے سرپرست اس کا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کرنا ہے، نہیں کر سکتا وہ۔ اس کے علاوہ اگر شادی کے بعد کبھی ہوتا ہے نا کہ بھائیوں بٹوارا ہو گیا، تو ایک بھائی اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، جبکہ اس بھائی کو معلوم ہے کہ میری ذمہ داری کفالت کی اس کی نہیں ہے، شادی ہو گئی، الگ سب ہو گئے، تو اب وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کر سکتا ہے، وہ قریبی رشتہ دار کے اوپر جس کے اوپر کفالت کے اوپر فرض نہیں ہے زکوٰۃ دینے والے کی۔ لہٰذا اس پر ہمیشہ دھیان رکھا جائے کہ شریعت نے اس کے بارے میں باقاعدہ تعریف بھی کی ہے ان کی، جو لوگ اپنے قریبی رشتہ دار کے اوپر خرچ کرتے ہیں مال۔ کہا اس میں دو فائدہ ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی، دوسرا یہ صلہ رحمی ہو جائے گا، رشتوں کو کے اندر ایک محبت بڑھے گی، اور ظاہر سی بات شریعت نے جو یہ سب اصول بنائے، اس میں ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔
تو اگر کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کے اوپر جو کہ اس کے زیر کفالت نہیں ہے، اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، رشتہ دار قریبی بھائی ہے یا بہن ہے، کوئی جو بھی قریبی رشتہ دار ہو، تو اس کے اوپر مال خرچ کرے گا، اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، لہٰذا اس کا بھی ہمیشہ خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ تقریباً 3 باتیں ہو گئیں، اب میں آخر میں یہ بات بیان کرتا ہوں سامنے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا مال تو دے دیا ہے، لیکن عید آنے سے پہلے ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور سے صدقہ فطر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہوتا ہے، اب شاید موقع نہ ملے، جمعہ اب عید انشاءاللہ آنے والی ہے، اس جمعہ سے پہلے آ جائے گی، تو سن لیجیے اس بار کہ صدقہ فطر جو ہے نا، یہ بھی ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے، فرض اور واجب ہے۔ ہر نفس کے عوض، ہر جان کے بدلے 2 سا یا 1 سا جو کہ 2.5 کلو یا 3.25 کلو ہوتا ہے، 1 سا جو کہ 2.5 کلو یا 3.25 کلو کا وزن بنتا ہے، غلہ جو کہ وہ کھا رہا ہے، یعنی اوسط درجے کا، ایسا نہیں کہ خراب ایک دم 3rd کوالٹی کا، جو اوسط درجے کا جو کہ وہ استعمال کر کھا رہا ہے، اس کو وہ ادا کرے گا، ہر نفس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔ اور شریعت نے اس کا فائدہ یہ بتلایا ہے کہ شریعت نے اس کو لاگو کی تمہارے اوپر، تاکہ روزے رکھنے میں رمضان کے مہینے میں تم سے کوتاہیاں ہوئیں گی، روزہ رکھنے میں تم سے کمیاں ہوئی ہوں گی، تم سے کچھ خطا ہوئے ہوں گے، لغو کچھ کام ہوئیں گے، لایانی کام ہوئے ہوں گے، تو ان سب چیزوں کا یہ انشاءاللہ یہ جو صدقہ فطر ہوگا وہ کفارہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی ہر جان طرف دینا، اس کو ہر نفس کی طرف سے، مثلا کسی کے گھر پہ باپ بیٹا، ماں باپ ہیں 2 اور 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو کل 6 ہو جائیں گے، یعنی ہر جان کی طرف دینا اس کو 1 سا 2.5 کلو یا 3.25 کلو غلہ، اور غلہ دینا ہی افضل ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ضرورت دیکھا جائے سامنے والے کی، اگر وہ پیسے کی ضرورت مند ہے یا کسی اور چیز ضرورت مند ہے تو اس کو پوچھ کے دیا جائے، لیکن پھر بھی حدیث کو دیکھتے ہوئے معلوم یہ ہوتا ہے کہ افضل ہے کہ اس کو اناج ہی دیا جائے، افضل یہ ہے کہ اس کو اناج ہی دیا جائے۔ لیکن اگر سامنے والا جس کو لینا ہے اگر وہ کہہ دے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، مجھے یہ چاہیے، تو اس کے کہنے پر آپ اس کو اچھی دلا سکتے ہیں، انشاءاللہ صدقہ فطر انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اور صدقہ فطر دینا کب ہے، ادا کب کرنا ہے، یہ بھی اہم بات ہے۔ اب کوئی عید کے بعد دے، کوئی فائدہ اس کا ہے، یا ابھی دے دے، کوئی 2-3 ہفتے پہلے دے دے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو کب دینا ہے، عید کے روز سے 1 دن یا 2 دن پہلے، بس 1-1.5 دن پہلے اس کو دے دینا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث کے مطابق یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ 1 روز پہلے ہی نماز، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو فطر کے جو فطرانہ اس کو ادا کر دیتے تھے، لہٰذا فطرانہ بھی ادا کرنا ہے انشاءاللہ، زکوٰۃ کے ساتھ زکوٰۃ تو ہے ہی فریضہ، اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں فطرانہ بھی دینا ہے انشاءاللہ، اور عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے انشاءاللہ، یہ اہم بات ہے۔ میں بتانا چاہ رہا تھا یہ کہ اس کے اوپر جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں کتنا خطرناک، کتنی شدید اس کے اندر وعید آئی ہوئی ہے، وقت ختم ہو گیا، میں آپ کو اشارہ کر دوں کہ زکوٰۃ جو فریضہ ہے، اگر کوئی اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا صحیح طریقے سے، شریعت نے بتلایا، قرآن مقدس کی آیات یہ بتلاتی ہے کہ کل قیامت کے روز وہی اس کا مال، وہی اس کا خزانہ سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لٹکے گا، اور اس کو اس کے جبہہ کو چبا کر رہا ہوگا کہ انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور آگے بڑھیں گے، اب یہ بھی ملے گا آپ کو کہ جو کوئی سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، تو کل قیامت کے روز یہی اس کے مال، یہی اس کے خزانے سونے چاندی کے، اللہ تعالیٰ اس کو تپائے گا، اور تپانے کے بعد اس کے پیٹھ کو، اس کے ماتھے کو، اس کے کمر کو، اس کے اللہ تعالیٰ اس کے دائے گا اس سے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر وقتی طور پر میں اپنے مال کو روک لیتا ہوں، بچا لیتا ہوں، نہ دیتا ہوں، تو کل قیامت میں کیا میرا حال ہونے والا ہے۔ لہٰذا فرضیت کا خیال رکھتے ہوئے، اور جان لیجیے آپ کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو کافر ہے، وہ تو کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ کوئی سستی سے ادا کرے تو اس کے لیے یہ جرم ہے، سستی سے کوئی زکوٰۃ کو ادا کرے تو اس کے لیے جرم ہے کہ اس کے مال کو تپا کر اللہ تعالیٰ اس کو داغے گا اس کو۔ لیکن کوئی اگر اس کا انکار کر دے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے قول کو، اپنی بات کو دھیان سے ادا کیجیے گا، اور دینی معاملات کو خاص طور سے اس پر عمل کرتے ہوئے بہت ہی محتاط رہیے گا۔ میں یہ تمام باتیں جو بیان کیا ہوں، کچھ خطا اگر ہوئی ہے میری طرف سے ہے، جو ثواب ہو، جو اچھی بات ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی اعتراض ہے، یا کوئی ڈاؤٹس ہیں، تو انشاءاللہ وہ خطبے کے بعد انشاءاللہ مل سکتا ہے، انشاءاللہ اس ڈاؤٹ کو انشاءاللہ کلیئر کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے۔ مولا کریم اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں اسے قبول فرمائے۔ مولا کریم جو لوگ مستحقین ہیں اللہ، تو ان کے
حق کو پورا کرنے کے لیے تمام اہل نصاب کو یہ طاقت دے اور یہ توفیق دے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ مولا کریم معاشرے سماج کے اندر جو لوگ غریب ہیں، جو مسکین ہیں، اے اللہ تو ان کی غربت اور ان کی مسکنت کو دور فرما دے۔ مولا کریم جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے قرض کو ادائی کے لیے غیب سے کوئی انصاف فرما دے۔ ایک بات اور جان لیجیے کہ اگر کوئی قرض دار ہے، کسی نے قرض کسی لے رکھا ہے، تو اس کے اوپر بھی پہلے ضروری ہے کہ وہ قرض کو ادا کرے۔ قرض کو ادا کرنے کے بعد اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینی ہے، یعنی زکوٰۃ مال اس کے پاس ہے، زکوٰۃ نصاب اس کو پہنچا ہوا، اس کو زکوٰۃ اس کے اوپر آ رہا ہے، لیکن اس نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، قرض ادا کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے وہ کیا کرے، اس کو قرض ادا کرے۔ قرض ادا کرنے کے بعد پھر وہ زکوٰۃ کی مال نکالے گا۔ یہ بھی اہم بات ہے، چھوڑ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرض کے ایک اس وبال سے محفوظ رکھے، اور جو کچھ ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر عبادت کی اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنائے اور مستحقین تک پہنچانے والا بنائے۔ ہم سب کو جزا زندہ رکھے، دین اسلام پر قائم دائم رکھے، ہمارے خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔